وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے معدنی وسائل صرف کوئلے تک ہی محدود نہیں رہے تھے، بلکہ ماہرین ارضیات نے اسے معدنی وسائل سے مالا مال ایک بہت اہم خطہ قرار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مرکزی محکموں کے ہیڈ کوارٹر پہلے کراچی اور پھر اسلام آباد میں منتقل کر دیے گئے، مگر ایک محکمے کا ڈائریکٹوریٹ جنرل کوئٹہ میں قائم کیا گیا، اور وہ تھا جیولوجیکل سروے آف پاکستان۔ اس کے ارکان بلوچستان کے صحراؤں اور پہاڑوں میں مسلسل فیلڈ میں رہتے، اور یوں دفتر کی الماریاں ان رپورٹوں سے بھرتی چلی گئیں۔ ان رپورٹوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس مقام پر جپسم، کوئلہ، ماربل، گرنائٹ، سونا، تانبا، پیتل اور دیگر معدنیات موجود ہیں۔ کوئلہ، ماربل اور گرنائٹ کی کانکنی تو قدیم طریقوں کے ساتھ قیام پاکستان سے پہلے ہی چلی آ رہی تھی، لیکن 1952 میں سوئی کے مقام پر جب قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے تو خطہ بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ سوئی نواب اکبر بگٹی کے علاقے میں واقع ہے، اس لیے حکمرانوں کو وہاں سے گیس نکالنے میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ نواب بگٹی نے کمال مہربانی کرتے ہوئے پاکستانی حکام کو ایسا کرنے دیا اور اس زمن میں کسی بھی قسم کے تحفظات کا اظہار بھی نہ کیا۔ ایک تو اس کے آغاز میں گیس کی اتنی اہمیت اجاگر نہ تھی، اور دوسرا پاکستان کو بنے بھی صرف 5 سال ہی ہوئے تھے اور عوامی صورتحال خاصی جذباتی تھی۔ تمام سرداران جس طرح انگریز حکومت کے وفادار تھے، ویسے ہی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نقیب بن گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو وظائف یا الاؤنس ان سرداروں کے لیے انگریز حکومت نے مقرر کیے تھے، اگرچہ کہ ان کی مقدار بہت کم تھی، مگر میری معلومات کی حد تک کم از کم 90 کی دہائی تک تمام سردار مسلسل اتنی ہی رقم اپنا حق سمجھ کے وصول کرتے رہے۔ آپ ماہانہ الاؤنس کی رقم ملاحظہ کریں۔ سردار رئیسانی 400 روپے، سردار شاہوانی 300 روپے، وڈیرا بنگلزئی 300 روپے، سردار محمد شاہی 300 روپے، سردار لہڑی 300 روپے اور سردار کرد 300 روپے۔ یہ تو ریاست کلات کے سردار تھے، جبکہ برٹش بلوچستان کے سرداروں کی ماہوار الاؤنس کی رقم یہ تھی: نواب مری 818 روپے، نواب بگٹی 800 روپے، نواب جوگزئی 400 روپے، سردار سنجرانی 350 روپے اور باب کاسی 350 روپے، سردار ذکر مینگل 400 روپے، سردار پانیزئی 240 روپے، سردار ناصر 218 روپے، سردار خیتران 200 روپے، سردار باروزئی 168 روپے، سردار لونی 125 روپے، سردار زرکون 75 روپے اور سردار موسیٰ کھیل 60 روپے۔ ذوالفقار بھٹو نے یوں تو 1976 میں سرداری نظام ختم کر دیا، لیکن سرداری آرڈیننس کے مطابق اس الاؤنس کو جاری رکھا۔ سرداری نظام کو پہلی بار بڑی ہزیمت کا سامنا 1970 کے الیکشنوں میں کرنا پڑا۔ ان الیکشنوں میں سرداروں کے 2 واضح گروہ ہو گئے، ایک وہ جو بلوچستان کے حقوق کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو روایتی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے تھے۔